آقا علیہ السلام نے فرمایا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک شخص کو دیتا ہوں اور دوسرے کو نہیں دیتا. جب میں تقسیم کر رہا ہوتا ہوں مال غنیمت، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کو دیتا ہوں اور دوسرے کو نہیں دیتا. مگر یاد رکھ لیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جس کو نہیں دیتا وہ اس شخص سے مجھے زیادہ محبوب ہے جس کو دے رہا ہوں. مال کا حصہ بھی اس کو نہیں دے رہے اور فرما رہے ہیں کہ مجھے زیادہ محبوب ہے. اب آپ سارے لوگ سمجھ لیں اچھی طرح یہ بات. ہمارے رفقا وابستگان ان کا جینا مرنا سارا دھندا انہی چیزوں پر ہوتا ہے. اس کو زیادہ قربت مل گئی، اس کو کم ملی، اس کو زیادہ پوچھ لیا، اس کو کم ملا، اس کو زیادہ حصہ مل گیا، مجھ کو کم ملا. وہ زیادہ کم میں رہ جاتے ہیں، زیادہ اور کم میں رہ جاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے اس سوچ کی جڑ کاٹ دی ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ اگر محبوب بھی زیادہ ہے، عزیز بھی زیادہ ہے، تو راز کیا ہے؟ پھر اس کو دیا کیوں نہیں، دے کیوں نہیں رہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مخافتاً ان یکبہ اللہ فی النار. جو میری نگاہ دیکھتی ہے وہ تمہاری نگاہ نہیں دیکھتی. میری نگاہ کیا دیکھتی ہے کہ جس کو دوں گا اس کا انجام اس مال کو حاصل کرنے کے بعد کیا ہوگا، اور جس کو نہیں دے رہا اس کا انجام کیا ہوگا. تو بعض اوقات میری نگاہ یہ دیکھتی ہے کہ اگر میں نے جو مجھے زیادہ محبوب ہے، زیادہ محبوب، اگر میں نے اس کو مال دنیا دے دیا، کہ بالکل بھوکا تو پہلے بھی نہیں ہے نا، کھاتا ہی آیا ہے نا، گھر سے پہنے ہوئے بھی آیا ہے نا، کپڑے تو پہن کے بیٹھا ہے، کھاتا بھی ہے، گھر بھی ہے، اب تو اضافی مال غنیمت کا حصہ ہی دینا ہے نا. میری نگاہ دیکھتی ہے اگر میں نے اس کو زیادہ دے دیا اور یہ حصہ اس کو دے دیا تو اس مال کی وجہ سے یہ دین چھوڑ جائے گا، دین میں کمزور ہو جائے گا، مال کی محبت میں پھنس جائے گا، مال کے لالچ میں پھنس جائے گا. حل من مزید، پھر اور مال کی طلب ہوگی، پھر اور حرص ہوگا، پھر اور لالچ ہوگی، حتیٰ کہ یہ مال اگر اس کو دے دیا تو یہ مال اس کو دوزخ میں جا گرائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یہ مال اسے دوزخ میں گرائے گا. تو جس کو مال نہیں دیتا بعض اوقات اس کو مال نہ دینا اس بات کی دلیل نہیں کہ مجھے وہ شخص پسند نہیں، مجھے دوسرے سے زیادہ محبوب ہے، مگر مال دیتا اس لیے نہیں کہ یہ مال اس کے ایمان کو خراب کر دے گا، یہ مال اسے دوزخ میں پہنچائے گا. سو مال نہ دے کر میں اسے دوزخ سے بچاتا ہوں، مال نہ دے کر دوزخ سے بچاتا ہوں. تو کسی کو مال دے کر دوزخ سے حضور بچاتے ہیں، کسی کو مال دے کر دوزخ سے بچاتے ہیں اور کسی کو نہ دے کر بچاتے ہیں. یہ نگاہ رسول دیکھتی ہے، عام آدمی کی نگاہ نہیں دیکھتی. آپ بات کو سمجھیں نا. ایک اور موقع پر حدیث ہے، وہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے. جب غزوہ حنین ہوا، فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے. غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوا تو بہت لوگ مسلمان ہو گئے، بہت لوگ مسلمان ہو گئے. تو جب مکہ فتح ہوا تو کتنے صحابہ کا لشکر آیا تھا؟ بولیے نا، 10,000 صحابہ آئے تھے. اور پھر وہ اہل مکہ نے قبول اسلام شروع کر دیا. جب دیکھا کہ اسلام غالب آ گیا اور اسلام کی حکومت پوری عریبین پیننسولا پہ ہو گئی اور اسلام کی سلطنت قائم ہو گئی، تو 8 سال تک تو وہ مقابلہ ہی چلا. تو بالآخر جب ان کی ڈیفیٹ ہو گئی فائنل، تو پھر لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے. ان کو پتہ تھا کہ اب جو باقی ٹرائبز رہ گئے ہیں وہاں بھی فتوحات ہوں گی اور مال غنیمت آئیں گے. لہٰذا لوگ دیکھا دیکھی میں، کوئی پناہ لینے میں کہ چلو ہم سیف اور سیکیور ہو جائیں گے، کوئی دوسروں کے ساتھ دیکھا دیکھی میں، کوئی مال غنیمت کے خیال میں، میٹیریل بینیفٹس کے خیال میں، طرح طرح کے خیالات سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے. میں نے کیا لفظ بولا؟ دائرہ اسلام میں، جس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو مگر مومن نہیں. تو داخل ہونے لگ گئے، مگر یہ خبر تو نہیں کسی کو کہ ان میں مومن سچے کتنے اس وقت بنے
اور کتنے نہ بنے. تو آقا علیہ السلام کا کنسرن کیا تھا کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے سارے کے سارے مسلمان تو بن گئے. آقا علیہ السلام کا کنسرن یہ تھا کہ ہر وہ شخص جو مسلمان ہو گیا ہے اب وہ مومن بھی ہو جائے. جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے اب وہ مومن بھی ہو جائے, ایمان بھی اس کے دل میں چلا جائے. تو آقا علیہ السلام کا نیکسٹ کنسرن یہ تھا. اتنے میں غزوہ حنین آ گیا. غزوہ حنین پہ جب لشکر اسلام کا گیا تو 12,000 کا لشکر گیا. غزوہ حنین کی بالآخر فتح ہو گئی, مال غنیمت آ گیا. اس مال غنیمت کی آقا علیہ السلام نے تقسیم فرمائی. تو کوئی قریشی سردار جو صرف مال غنیمت کے خیال سے ہی سارے شامل ہو کے چل پڑے تھے کہ اب تو فتح ہی فتح ہونی ہے تو مال ملے گا. بڑے بڑے قریش سردار جو آخری دن تک فتح مکہ کے دن تک مخالفت کرتے رہے, اسلام کے خلاف لڑتے رہے, مسلمانوں کے خلاف سینہ سپر رہے, ہر ممکن مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکتے رہے, مخالفت کرتے رہے. اب وہ قبول اسلام سرنڈر ہو گیا, قبول اسلام کر لیا, وہ بھی آ گئے. جب مال غنیمت تقسیم ہونے کی باری آئی تو حضور علیہ السلام نے بڑے بڑے قریشی سرداروں کو, جو قریش کے ٹرائبز کے ہیڈز تھے, ہیڈز آف دا قریش ٹرائبز بڑے بڑے, ان کو باری باری بلاتے ایک ایک کا نام لے کر, اور کسی کو مال غنیمت کی بہتات, کسی کو 100 سرخ اونٹوں تک مال غنیمت ایک ایک قریشی سردار کو عطا کیا. سرخ اونٹ اس زمانے بہت قیمتی ہوا کرتے تھے, بہت قیمتی ہوتے تھے سرخ اونٹ. تو حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ 100 سرخ اونٹ تک بھی عطا کیے. آپ سمجھے بات کو. اور بہت مال غنیمت بہتات میں دیا. اس طرح تقسیم کی اور مال تقسیم کرتے رہے اور دیتے رہے قریشی سرداروں کو. یہ بڑا ایک عجیب عبرت انگیز واقعہ ہے. اور امام بخاری نے اسے اس باب میں, غزوہ حنین کے باب میں, کئی طرق اور کئی اسانید کے ساتھ اس حدیث کو بار بار روایت کیا ہے صحیح بخاری میں. اتنا مال غنیمت بانٹا اور ان قریشی سرداروں کو ہی دیا, ان کو دیا کہ 100 سرخ اونٹ ایک ایک سردار کو دے کے نواز دیا, ان کے گھر پر دیے. حتیٰ کہ جوان لوگ جو ورکرز ہوتے ہیں, جو محنت کرنے والے, جان نثاری کرنے والے, یوتھ اس وقت کی آقا علیہ السلام کی جو یوتھ تھی, ینگسٹر جو تھے, سٹرگل کرنے والے, بھاگ دوڑ کرنے والے, جنہوں نے پورے 10 برس 8 برس 9 برس مدینہ طیبہ میں رہ کے پورے کفار کا مقابلہ کیا تھا, اسلام کا اور مدینہ کا دفاع کیا تھا, جانیں قربان کی تھی, مال لٹائے تھے, وہ بھی سارے لڑنے والے تھے. تو حتیٰ کہ کئیوں کی سمجھ میں بات نہ آئی, اور یہ منظر دیکھ کر کہ قریشی سرداروں کو دیے جا رہے ہیں اور لادے جا رہے ہیں ان کو مال غنیمت سے, تو کئیوں نے آپس میں چہمے گوئیاں شروع کر دی. کیا آپس میں آہستہ آہستہ سیکریٹلی باتیں شروع کر دیں, اور یہ جملے بولنے لگ گئے, آپس میں یہ کہنے لگ گئے کہ دیکھیں ان لوگوں کے ساتھ لڑ کے, ان کی گردنیں کاٹ کر اور جنگ کر کے اب بھی ہماری تلواروں کی دھار سے خون کے قطرے ہمارے بہہ رہے ہیں. مطلب یہ تھا کہ 8 سے 10 سال جانیں ہم نے قربان کی, لڑائیاں ہم نے کی, جہاد ہم نے کیے, قربانیاں ہم نے دی, اور جب ساری فتوحات ہو چکی تو یہ مال لینے کے لیے آخری مرحلے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا, دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. میں مسلم اور مومن کا فرق سمجھا رہا ہوں. پہلے وہ حدیث تھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب دوسری صحیح بخاری کی غزوہ حنین کے باب کی حدیث. یعنی قربانیاں ہماری, تلواریں ہماری گواہ ہیں کہ اتنے عرصے سے سیکریفائس ہم دے رہے ہیں, کر رہے ہیں. اور اب مال غنیمت کا جب فتوحات کا وقت آیا ہے اور اکنامک پراسپیرٹی کا وقت آیا ہے اور مال انعامات کا وقت آیا ہے, تو قریشی سرداروں کو نواز دیا جنہوں نے ریسنٹلی کلمہ پڑھا ہے, جن کا کنٹریبیوشن ہی کوئی نہیں اسلام کی تاریخ میں, جن کی کوئی سیکریفائس ہی نہیں ہے, قربانی نہیں ہے. ایسے جملے تک بولے کہ قربانیاں ہماری ہیں اور ہمیں نظر انداز کر دیا اس موقع پر, اور اپنے قریش قبیلے کے اپنے سرداروں کے گھر پر دیے. یہ باتیں کرنے لگے. یہ باتیں آقا علیہ السلام کے مبارک کانوں تک پہنچیں
آپ نے سب کو میدان جہاد میں جمع فرمایا اور قیام فرما ہوئے منبر پر، اور کھڑے ہوتے ہی آپ نے فرمایا میرے بھائی موسیٰ، اللہ تمہارے درجات بلند کرے، تو نے مجھ سے بھی زیادہ باتیں سنی تھی اپنی قوم کی۔ فرمایا موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کی اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ، دکھ دینے والی باتیں سنی تھی، بڑا صبر کیا تھا۔ یہ فرما کے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو، جن جوانوں نے یہ باتیں کی تھی کہ ہمیں نہیں ملا، ہم نگلیکٹ ہو گئے، اور ان کے گھر بھر دیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بولو کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں یہ تقسیم پسند نہیں کہ جب غزوہ حنین کے مال تقسیم ہونے کے بعد سارے گھر لوٹیں تو یہ قریشی سردار سرخ اونٹوں کی قطاریں لے کر مال لے کر واپس لوٹیں اور تم محمد مصطفیٰ کو لے کر واپس لوٹیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں یہ تقسیم پسند نہیں ہے کہ یہ سرخ اونٹ لے کر اور مال لے کر لوٹیں اور تم اللہ کا لال لے کر لوٹو؟ یہ مال لے کر گھر جائیں اور تم اللہ کا لال، یعنی یہ سرخ اونٹوں کے ساتھ واپس لوٹیں اور تم مصطفیٰ کے ساتھ واپس جاؤ۔ یعنی تقسیم یہ کہ ان کے حصے میں مال غنیمت آیا، تمہارے حصے میں آیا، یہ پسند نہیں۔ وہ جوان صحابہ تھے، بس ان کی ایمان کی چنگاریاں بھڑک اٹھی، ایک سوچ ہی تھی نا ایک لمحے کی، وہ سوچ بھٹکانے لگی تھی، بھٹک گئے تھے ایک لمحے کے لیے، تو آقا علیہ السلام کے جملے نے پھر انہیں اپنے صحیح ٹریک پہ ڈال دیا۔ وہ رونے لگ گئے، عرض کی یا رسول اللہ ہمارا سب کچھ قربان آپ پر، ہمیں یہ تقسیم خوشی سے قبول ہے، ہم خوش ہیں، وہ مال لے کر جائیں، سارا مال لے جائیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں، آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہمیں یہ قبول ہے۔ مطلب بات کا یہ تھا کہ حضور علیہ السلام مکہ میں نہیں رہے، فتح مکہ ہو جانے کے بعد گھر اصل تو مکہ میں تھا نا، بولیے وطن کیا تھا؟ مکہ تھا۔ خاندان قبیلہ قریش کہاں کا رہنے والا؟ مکہ معظمہ کا۔ تو اشارہ فرما دیا اور عمل اس کا یہ تھا کہ فتح مکہ بھی ہو گئی، لیکن آقا علیہ السلام وہ جو ہجرت مدینہ کی تھی اور مدینہ سیٹل ہوئے تھے، مکہ فتح ہونے کے باوجود پلٹ کر واپس مکہ میں قیام نہیں فرمایا، اور مکہ بڑا شہر تھا، مدینہ طیبہ چھوٹا سا شہر تھا، ایک گاؤں کی طرح، مکہ کے مقابلے میں گاؤں کی طرح تھا۔ مکہ کی آبادی جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، کیا جب بعثت ہوئی، اس وقت مکہ کی آبادی 1 ملین سے زیادہ تھی۔ کتنی؟ 1 ملین سے زیادہ تھی، ملین سے زیادہ اس وقت مکہ کی آبادی تھی۔ مکہ میٹروپولیٹن سٹی تھا، انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر تھا مکہ، انڈیا سے لے کر شام تک پورے جو ٹریڈ اور بزنس کے روٹ جاتے تھے قافلے، وہ تھرو مکہ جاتے تھے، انٹرنیشنل روٹ تھا ٹریڈ کا، بین الاقوامی شہر تھا، ایک انٹرنیشنل سٹی تھا، میٹروپولیٹن سٹی تھا۔ مدینہ طیبہ ایک چھوٹا سا، اس کے مقابلے میں ولیج تھا۔ وہ تو 1400-1500 سال پہلے کی بات ہے۔ میری سب سے پہلی حاضری اپنی زندگی کی مدینہ طیبہ 1963 میں ہوئی، جب میری عمر 12 سال تھی۔ تو 1963 میں نے مدینہ پاک دیکھا، اس وقت بھی چھوٹا سا ٹاؤن تھا، چھوٹا سا ٹاؤن تھا، کچے گھر تھے، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں، چھوٹا ایک ولیج نما تھا، 15 سینچریز گزر جانے کے باوجود۔ تو فتح مکہ ہو گیا تو کیپٹل روٹین میں کس شہر کو بنایا جاتا ہے؟ ولیج کو بناتے ہیں، چھوٹے سے ٹاؤن کو بناتے ہیں، کہ سب سے بڑے میٹروپولیٹن سٹی کو بناتے ہیں؟ انگلینڈ ہے، UK، اس کا کیپٹل لندن ہے یا والسول ہے، اس کو کیپٹل نہیں بنایا۔ کیپٹل کس کو بناتے ہیں؟ جس کی حیثیت مرکزی ہوتی ہے، جس کی حیثیت مرکزی ہوتی۔ تو مکہ فتح ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے پلٹ کر مکہ میں قیام نہیں کیا، قیام بھی مدینہ میں رکھا، اور کیپٹل بھی ہمیشہ کے لیے مدینہ رہا، خلافت راشدہ کا کیپٹل۔ پھر صحابہ کرام نے بھی اسی عمل کو، انہوں نے بھی پلٹ کے مکہ مرکزی بڑا شہر ہے، اس کو کیپٹل نہیں بنایا، کیپٹل مدینہ ہی رہا۔
تو مکہ مدینہ کے انڈر رہا، ملک کے سارے شہر کیپٹل کے انڈر ہوتے ہیں۔ یہ میسج اس بات کی طرف تھا کہ میری امت سمجھ لے اب میری ہجرت کے بعد اب مکہ مدینہ کے انڈر رہے گا، مکہ مدینہ کے تابع رہے گا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، مکہ مدینہ کے بالا حیثیت اور اعلیٰ حیثیت اور عرفہ حیثیت مدینہ کی ہوگی، چونکہ میرا قیام مدینے میں ہے۔ اور آج تک آقا علیہ السلام کا قیام مدینہ میں ہے۔ حضور کا وصال ہو یا حیات ظاہری، وہ حضور کا قیام ہی ہوتا ہے۔ پیغمبر جسد ظاہری سے بحیات ہوتا ہے، تو آج تک آقا علیہ السلام کا قیام کہاں ہے؟ مدینہ میں ہے۔ اور صرف یہ بات نہیں، بلکہ اگلی بات بتاؤں آپ کو، بڑی ایمان افروز، صحیح بخاری کو اٹھائیے اور صحیح مسلم کو اٹھائیے، متفق علیہ، دونوں ائمہ حدیث نے ابواب قائم کیے ہیں، اور یہ مسئلہ شرعی ہے اور حدیث متفق علیہ حدیث پر قائم۔ ایک تو یہ کہ فتح مکہ ہو جانے کے بعد پلٹ کر مکہ نہیں آ کے رہے، پھر حضور علیہ السلام نے حج کیا، حجۃ الوداع، اور حج کیا، اور حج کر کے صرف 3 دن مکہ رہے، پھر واپس مدینہ پلٹ گئے۔ صرف 3 دن مکہ رہے، مکہ معظمہ، پلٹ گئے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ہجرت ہو گئی اب مدینہ کی، اس کے بعد جو لوگ اب مدینہ سے جائیں گے حج کرنے، میرا حکم ہے حج کرنے کے بعد 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہ رہیں، پلٹ کر واپس میرے مدینہ میں آ جائیں۔ آپ اندازہ کریں، مدینہ طیبہ سے جانے والے صحابہ جو ہجرت کر کے گئے، مہاجر صحابہ اور جو انصار، فتح مکہ ہو جانے کے بعد اب ان کو حکم دے دیا کہ حج کرنے بھی جاؤ، حج کرو، ارکان اور مناسک ادا کرو، عرفات سے مزدلفہ مینا کے 3 دن کا قیام اور آخری طواف جب مکہ معظمہ میں آ کے کعبۃ اللہ کا کر لو، جب ختم ہو تو صرف 3 دن بعد از حج مکہ میں قیام کی اجازت ہے، اس سے زیادہ مکہ میں نہ رہو، پلٹ کر میرے مدینے میں واپس آ جاؤ۔ تو آقا علیہ السلام کا یہ کھلا فرمان ہے، جسے امام بخاری نے بھی باب قائم کیا، امام مسلم نے بھی بیان کیا، متفق علیہ حدیث ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ایک تقسیم کر دی، اب کئیوں کا دل مکہ معظمہ میں زیادہ لگتا ہے، کئیوں کا مدینہ میں زیادہ لگتا ہے۔ ہم مدینے والے لوگ ہیں، ہم مدنی ذوق والے لوگ ہیں۔ کوئی پوچھے یہ آپ مبالغہ آرائی کرتے ہیں؟ بابا ہماری کیا مجال، ہم مبالغہ کریں، دین کا کوئی حکم وضع کریں؟ ہمیں آقا علیہ السلام نے حکم ایسا دیا ہے، اپنے صحابہ کو جو ہجرت کر گئے تھے انہیں، ہمارے لیے نہیں ہے یہ حکم، صحابہ کرام کے لیے تھا جو ہجرت کر گئے تھے، کہ جو مدینہ سے مکہ حج کرنے جائے وہ حج کے بعد 3 دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہ کرے۔ حضور کو گوارا نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کوئی مدینے سے بچھڑا رہے، مدینے سے بچھڑا رہے، 3 دن سے زیادہ نہ کوئی بچھڑے، واپس آ جائے۔ یہ ان صحابہ کرام کے لیے حکم تھا، تو ترجیح دی کیا؟ پھر اس پر اضافتاً بات فرمائی، یہ تو صحابہ کرام کے لیے حکم تھا، آخر زمانے میں قیامت سے پہلے جب ہر طرف روئے زمین پر کفر چھا جائے گا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان پوری دنیا سے ایمان سکڑ کر، فرمایا مکہ اور مدینہ کے درمیان آ جائے گا۔ یہ ایک حدیث، پوری دنیا سے ایمان سکڑ کر کہاں؟ مکہ اور مدینہ کے درمیان آ جائے گا، سکڑ کر۔ اور اگلی حدیث میں پھر دوسری میں آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی مکہ اور مدینہ کے درمیان آ جائے گا، پھر کیا کرے گا ایمان؟ ایکچولی رہے گا کہاں؟ پھر کدھر جائے گا؟ ادھر مکہ ادھر مدینہ ہے۔ اگلی حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ایمان اپنی بقا اور حفاظت کے لیے سمٹا کر میرے مدینہ میں آ جائے گا، جیسے سانپ اپنے بچاؤ کے لیے اپنے بل میں داخل ہو جاتا ہے، ساری دنیا سے ایمان سمٹ کر اپنی حفاظت کے لیے میرے مدینہ میں آ جائے۔ یعنی آخری زمانے میں جب پوری دنیا میں کفر ہو جائے گا تو ایمان کی حفاظت مدینہ میں ہوگی۔ تو مدینہ کا درجہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے، ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سو جس کی محبت اور تعلق مدینہ سے جتنا زیادہ ہوگا اس کے ایمان کی حفاظت اتنی زیادہ ہوگی۔ یہ راز کی بات۔ اب میں نے جو 2 حدیثیں بیان کی،
دونوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے. اب دونوں کے مضمون کو کمپیریزن کرتے ہیں. پہلی حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرمایا انی لأوتی الرجل وغیرہ احب الی منہ، کہ بعض اوقات میں کسی ایک شخص کو مال دیتا ہوں، دوسرے کو نہیں دیتا، وغیرہ جس کو نہیں دیتا، مگر وہ جس کو نہیں دیتا وہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس آدمی کی نسبت جس کو مال دے رہا ہوں. تو جس کو نہیں دیتا وہ زیادہ محبوب ہے. تو دیتا کیوں نہیں؟ مخافتاً ان یکبہ اللہ فی النار، اس ڈر سے کہ میری نگاہ دیکھتی ہے جو تم نہیں دیکھتے، کہ اگر اس کو مال دے دیا تو یہ مال میں پھنس جائے گا، مال اس کو لے ڈوبے گا، اور مال کے حرص اور لالچ میں پھنس جائے گا، اور وہ مال اس کو دوزخ میں لے جائے گا. تو میں اسے مال نہ دے کر دوزخ سے بچاتا ہوں. اور یہ جو دوسری حدیث بیان کی غزوہ حنین کی، اس میں حکمت کیا تھی؟ ان کو مال دے کر وہ جو قریشی سردار آئے تھے دوزخ سے بچایا، چونکہ وہ آئے ہی مال کی خاطر تھے. وہ آئے ہی اس لیے آئے تھے کہ اب فتوحات ہی فتوحات ہوں گی، مال غنیمت آئیں گے تو گھر بھریں گے، جائیں اسلام کی فوج میں تو ہمیں بھی مال غنیمت ملے گا. وہ آئے مال کے لیے تھے. ان کو اگر مال نہ دیتے تو ان کا مقصد پورا نہ ہوتا، شاید الٹے پاؤں پھر کفر کی طرف پھر جاتے. جو مال کی خاطر ہی آئے تھے، انہیں اگر مال نہ ملتا اور مقصد پورا نہ ہوتا تو شاید ان میں سے کچھ لوگ پھر کفر کی طرف پھر جاتے اور اسلام سے خارج ہو جاتے. تو انہیں مال دے کر اسلام سے خارج ہونے سے بچا لیا، مال دے کر دوزخ میں گرنے سے بچا لیا. اور دیتے دیتے جب مال مل گیا تو لالچ سے زندگی کا آغاز ہوا، اگلے مرحلے پہ وہ لالچ بھی نکال دیا. لالچ سے آغاز کر لیا، پہلے لالچ نے بچا لیا، پہلے لالچ نے بچا لیا، اب انہیں اگلے مرحلے پر حضور نے لالچ سے بچا لیا. تو کسی کو مال دیا اور دے کر دوزخ سے بچایا، اور کسی کو مال نہیں دیا اور نہ دے کر دوزخ سے بچایا. اب ان دو احادیث سے ایک نقطہ تربیت یاد رکھنا. بندے کی شان یہ ہے، یہ آقا علیہ السلام کا عمل ہے، بندے کی شان یہ ہے کہ اپنے مولا